بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک وسلم۔ برادران اسلام، الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 13واں درس ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد کا عطا کردہ وہ علم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر، آپ کی ذات مبارک پر، نشاط ثانی اسلام کے سلسلے میں اور تقابل ادیان کو سامنے رکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر 13واں درس شروع کیا ہوا ہوں۔ اللہ نے چاہا، اس کا فضل، اس کا کرم شامل حال رہا تو انشاءاللہ تعالی سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔ اور یہ آپ پر بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس پرفتن دور میں، اس تقسیم اسلام کو جو تقسیم کر دیا گیا فرقوں میں، سیاست میں، پارٹیوں میں، ملکوں میں، جس کی تمام تر نشانیاں مشکوات کی باب الفتن میں اور دوسرے سیاست کی کتب کے اندر، جو باب الفتن میں آج کے دور کے بارے میں، جو فتنوں کا دور ہے، جس کو قرآن نے کہا یوم تقوم الساعۃ یوم تفرقون، جو قرب قیامت کی فرقہ فرقہ ہو جائیں گے۔ آج فرقوں میں تقسیم اس امت کو روحانی لحاظ سے متحد کرنے کے لیے، ان کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسیت اور محبت کو تقابل ادیان کے ذریعے شعور اجاگر کرنے کا جو فقراء کا یہ سلسلہ ہے، آپ جو سن رہے ہیں اور اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ فضل یہ نہیں اللہ کا کہ رشوت پہ گھر بنا کے اس کے اوپر لکھ دو ھذا من فضل ربی۔ فضل یہ نہیں اللہ کا کہتے جی فلانا تو ممبر اسمبلی بن گیا، اس پر اللہ کا فضل ہے، فلانا تو اتنا بڑا افسر بن گیا، اس پر اللہ کا فضل ہے، فلانا جو ہے نا اتنے عہدے پہ آ گیا، اس کو عہدہ مل گیا، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اب اللہ کا فضل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اگر عہدہ اس کو ملا ہوا ہے، مقام اس کو ملا ہوا ہے، اس سے انسانیت کو اور اسلام کی خدمت نہیں کر رہا تو وہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ وہ عبد الرحمن نہیں، عبد الشیطان ہے، وہ شیطانی راستے پہ چل رہے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے طریقت پہ نہیں ہے۔ تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں ہم اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت اور محبت کے ساتھ اپنی پوری زندگی کو آپ کی حمد و ثنا میں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درود و سلام کی محفلوں میں اپنی زندگی کو وقف کر دے۔ اس کے لیے اللہ جو انتخاب کر لیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اسی فضل کے ذریعے جو آج میں یہاں پر بیٹھ کے آپ سے جو کلام کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ عاجز و کمزور فقیر ہوں، یہ میری پیر و مرشد کی دعائیں ہیں۔ آپ نے جو ہمیں علم عطا کیا ہے، اس حدیث و قرآن زمانے کے عرفان سے، تقابل ادیان سے، فلسفہ کائنات سے، مقام مسلم سے، مقام انسانیت سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے، اسی دلائل کے سلسلے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ برادران اسلام، ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا اس وقت سے جب لاشعور میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ ابھی ہم لاشعور میں جا رہے ہیں، اس نبی کی عقیدت محبت کو ہم اس اذان کے ذریعے جو لا ہے، جو الا اللہ ہے، جو شہادت ہے اللہ کی، معبودان باطل سے انکار کی، پھر شہادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اشہد ان محمد رسول اللہ، ان شہادتوں سے آگے بڑھ کر اب حی علی الصلاح کی طرف آنے چاہیں گے۔ ابھی حی علی الصلاح کیا ہے؟ برادران اسلام، جب تک کہ آپ یہ لا الہ کو نہیں سمجھیں گے، جو آپ شہادت دے رہے ہیں، لا الہ کی شہادت دے رہے ہیں، اس الا اللہ میں اللہ کو معبود لا رہے ہیں،
اس وقت تک حی علی الصلاح کا آپ مفہوم نہیں سمجھ سکیں گے۔ آپ بلا رہے ہیں، کس طرح بلا رہے لوگوں کو؟ اب آواز دی جا رہی ہے، دائیں طرف منہ پھیر کر آواز دی جا رہی ہے حی علی الصلاح کی۔ اب دائیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آؤ صلاح کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف۔ اب صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ تو گمراہی سے اور بدکاری سے اور گناہوں سے بچاتی ہے، عن الفحشاء و منکر سے بچاتی ہے۔ اب صلاۃ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے آپ بابا کی دعا آواز دیتے ہیں، 2 مرتبہ آپ آواز دیتے ہیں۔ ہر مسلمان ہر مسجد کے اندر حی علی الصلاح کی آواز دے رہا ہے، آؤ صلاح کی طرف، صلاۃ کی طرف۔ اب جب صلاۃ کو آپ نے پہچاننا ہے، کس میں پہچاننا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے لا کو پہچاننا ہے، لا کے مفہوم کو سمجھنا ہے۔ آپ نے اپنی انا کے بتوں کو توڑنا ہے، آپ نے اپنے تکبر کے بتوں کو، ابلیسیت کو توڑنا ہے۔ اس سجدے کو آپ نے لگانا ہے، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آپ نے اپنے اندر کے بتوں کو توڑ کر اللہ، اب اس کو توڑ دیا آپ نے، اپنی انا کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو، اپنی پیری کو، اپنی مفتیوں کو، اپنے عہدوں کو، اپنا سب کچھ ختم کر کے آپ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، اگر کچھ ہے وہ اللہ ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے۔ آپ وہاں پر اس کا جو ہے اظہار کر رہے ہیں، نہیں مگر ایک اللہ، الا اللہ۔ اب الا اللہ کو سمجھنے کے بعد پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے شہادت دینی ہے۔ میں عرض کرتا رہا ہوں اس سے پہلے بھی، ایک تبلیغ ہے اللہ کے ناموں کو، کیونکہ ہر نبی جو دنیا میں تشریف لائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آپ نے اللہ کی حاکمیت، اس کی وحدانیت اور اس کی کن فیکون کی قوت کا اپنے امت کو سب انبیاء نے بتایا کہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ ہر ایک کی زبان الگ تھی، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، 4200 مذاہب ہیں، ان کی کتب کو دیکھیے، ان کی اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ واحد قرآن ہے جو کسی کی ذاتی زبان میں نہیں لکھا کہ پاکستان نے اپنی زبان میں لکھ دیا، ترکی نے اپنی زبان میں لکھ دیا، مصر نے اپنی زبان میں لکھ دیا۔ نہیں، قرآن واحد ایک کتاب ہے جو پوری کائنات کے اندر قرآن ہے، وہ جو پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن ایک عربی زبان میں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی زبانیں بدل دی گئی۔ کئی زبانوں میں جو ہے نا انجیل کو لکھا گیا، وہ اپنی زبان میں انجیل کو پڑھ رہے ہیں۔ عبرانی زبان بالکل ختم ہو چکی ہے، اس طرح سنسکرت زبان ختم ہو چکی ہے، وہ اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اسی طرح ان انبیاء نے شہادت دی کہ وہ آنے والا نبی ہے۔ اب اس نبی کی عرفان حاصل کرنے کے بعد، اس کے عقیدے ختم نبوت پر ایمان لانے کے بعد، اس کی ذات میں فنا ہونے کے بعد، آپ پھر امت کو، انسانیت کو، اس کائنات کے تمام تر مخلوقات کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دعوت تامہ ہے، یہ آپ دعوت کب دیں گے؟ آپ دعوت جب دیں گے جب آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ مفہوم کو سمجھ جائیں گے، آپ اس میں فنا ہو جائیں گے، آپ اس وجود کو سمجھ جائیں گے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو سمجھ جائیں گے، پھر آپ دعوت دے رہے، آپ بلا رہے لوگوں کو، جب آپ ہی کو نہیں پتا۔ سوچنے کی قابل غور بات ہے، پہلے خود سمجھنا ہے، پہلے خود کو فنا کرنا ہے، پہلے خود کو اللہ اس کے رسول کی اس مقام مرتبت کو جانچنا ہے، اس میں فنا ہونا ہے۔ فنا ہونے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ امت کو، پھر تمام در انسانیت کو آپ نے آواز دینی، حی علی الصلاح، ارے آؤ لوگو نماز کی طرف، صلاۃ کی طرف، آؤ لوگو فلاح کی طرف۔ اب صلاح میں بھی فلاح ہے، فلاح میں ہی صلاح ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ دیکھیے، صلاۃ معراج المومنین، اب مومن کے لیے معراج ہے۔ یہ مومنین کون ہے؟
اس سے پہلے میں نے عرض کیا نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جہاں بھی قرآن میں ایمان والوں کے ذکر آیا ہے وہاں پر ایمان والوں کو ذمہ داری لگائی گئی۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، مومنین کو ذمہ داری لگائی گئی، مومن تم نے یہ کرنا ہے، مومن تم نے یہ کرنا ہے، مومن تمہاری یہ ذمہ داری ہے۔ یہاں پر ذمہ داری کیا لگائی جا رہی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں پر اللہ اس کے نبی جو سلام بھیج رہے، یا ایھا الذین آمنو، اب مومنین کو بتایا جا رہا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے مومنو۔ اب اس مومنین کی جماعت کو جو صلو علیہ وسلم تسلیمہ کرتا ہے، جو حی علی الصلاۃ کی صدا دے رہا ہے، اس کو بشارت دی جا رہی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، ارے تمہارے لیے صلاۃ جو ہے، یہ نماز جو ہے، یہ معراج ہے مومنو۔ جو نبی کی مقام کو سمجھ جائے، جو اللہ کے مرتبے کو سمجھ جائے، جو جس کو حق حاصل ہے، وہ کھڑے ہو کے آواز کرے انسانیت کو، حی علی الصلاۃ۔ انسانیت کو آپ بلا رہے ہیں۔ اسلام دین انسانیت ہے، اسلام کا طریقہ انسانیت کی فلاح ہے، اسلام کا طریقہ انسانیت کی صلاح ہے، صلات کرنا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس صلات جو ہے اس نیند سے بہتر ہے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کرتا چلتا ہوں، یہ جو ابن غازی کی جو آواز ہے، یہ صلاۃ خیر من النوم ہے۔ یہ جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو فرقوں کے تعصب میں پڑے ہوئے ہیں، جو تکفیر میں پڑے ہوئے ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو متحد کرنے کی جگہ منتشر کر رہے ہیں، جو یہ غیر انسانی جو عمل کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کا غیر انسانی عمل کر رہے ہیں، جو خودکش دھماکے کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اندر تکفیر پیدا کر کے ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان کر رہے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ابن غازی کا جو کاوش ہے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، تاکہ جو اسلام کی نشات ثانیہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت مسلمہ کی پاک فوج اور یہ پختون یہ متحد ہو کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن سکے۔ یہی حی علی الصلاۃ، یہی پیغام ہے۔ زمین پہ آپ نے صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ یہ جو معبودان باطل نے بتیں بنا کے رکھی ہوئے ہیں، ان کے بتوں کی پرستش کو ختم کرنا ہے۔ یہ جو لات المنات، جو 33 کروڑ خداؤں کو ماننے والے ہندوستانی، 101 ان کے اندر مذاہب ہیں، ان کے ادیان ہیں، ان کی کتب ہیں، ان کے رسم و رواج الگ ہے، ان کے طریقہ عبادت الگ ہے، ان کے طریقہ زندگی کے تمام تر شادی بیاہ رسم الگ ہے۔ وہ قوم آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق و توہین کر رہی۔ آج وہ قوم جو شکتی کی پجاری ہے، جو درختوں کو پوجتی ہے، جو ناگ سانپ کو پوجتی ہے، جو چاند و سورج کو پوجتی ہے، جن کا جنوب کا خدا الگ ہے، جن کا شمال کا خدا الگ ہے، جن کے اندر تقسیم در تقسیم ہے، یہاں تک کہ وہ انسانیت سے اتنے گرے ہوئے ہیں، جو وہ انسان وہاں پر جو دراویل رہتے ہیں، وہاں کے جو شودر رہتے ہیں، وہ جو غریب بے بس اور لاچار انسان ہیں، ان کے پیچھے کپڑا باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ چل رہے ہوں، تاکہ اس کی زمین کے اوپر جو ہے ان کے پیر کے نشان نہ پڑے، تاکہ برہمن کا کہیں پیر اس پر نہ آ جائے۔ وہ قوم آج دلکار رہی مسلمانوں آپ کو، وہ قوم جو بدھسٹ، آج آپ نے کرونا کی وجہ سے ناک پہ کپڑا باندھا نا، یہ آپ نے جو ماسک پہنا، یہ ماسک نہیں ہے، ماسک تو چہرے کے اوپر چڑھائے ہوئے چہرے کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو آج لوگوں نے اپنے چہرے پہ چہرے فرقوں کے چڑھائے ہوئے ہیں، تعصب کے چڑھائے ہوئے ہیں، گروہ بندی کے چڑھے ہوئے، قوم ملک کے چڑھے ہوئے، ملت میں گم ہونا ہے، ملت ہونا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ یہی آواز ابن غازی کی کاوش ہے، اللہ اس کو قبول کرے، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے اندر وہ شعور پیدا کرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بدھسٹ کے بارے میں، آج آپ کرونا کی وجہ سے ناک پہ کپڑا باندھتے، یہ جو برما کے اندر روہنگیا مسلمان ہیں، یہ آپ کے بھائی ہیں۔ یہ بدھسٹ، یہ وہ قوم ہے جو ہمیشہ ان کے جو لوگ ہیں یہ ناک پہ کپڑا باندھ کے رکھتے ہیں تاکہ کوئی جاندار چیز آ کے میری ناک کے ذریعے سانس میں آ کے مر نہ جائے۔ جاندار کو مارنا ان کے مذہب میں حرام ہے۔ آج وہ دیکھو کس طرح مسلمانوں کی بے حرمتیاں کر رہے ہیں، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ۔ اے میرے بھائی مسلمانوں، خدا را جاگو، خدا را بیدار ہو۔ یہ ابن غازی کی یہ آواز آپ کو جگانے کے لیے حی علی الصلاۃ ہے، حی علی الفلاح ہے، الصلاۃ خیر من النوم ہے۔ آپ کو یہ خواب غفلت سے جاگو، خدا را اٹھو، بیدار ہو۔
ورنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. یہ قیامت ہے مسلمانوں, اس میں قیام کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے. آج ان مسلمانوں کے لیے جو روہنگا کے مظلوم مسلمان ہیں, جن کا یہ جو بدھسٹ ہے, جن کا دھرم ہے, جن کا مذہب میں ایک جاندار چیز کو مارنا حرام ہے, آج وہ کس طرح امت مسلمہ مسلمانوں آپ کی بہن بیٹیوں کے ان کے گودوں سے بچوں کو لے کر کس طریقے سے درندگی سے ان کو مارا جا رہا ہے, اور ہم یہاں پر غفلت میں پڑے کہ ہم یہاں پر الیکشنوں کے انتظار کر رہے ہیں. ہم یہاں پر دجالی سیاست کو مسجد و محراب میں لا کر کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے ہم پر, ہم ممبر بن گئے. یہ اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ آپ اس زمین کے اوپر اللہ اس کے رسول کے نظام کو قائم کرنا ہے, جو نظام اللہ نے آدم علیہ السلام سے دیا تھا. یہ انسانیت کا نظام ہے خلافت کا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقید ختم نبوت یہی ہے. آپ کی ذات سے عقیدت و محبت یہی ہے. آپ نے اس وجود کو جو جعل اللہ لہ المرد مصلی ہے, تو آپ نے دائیں طرف اذان دینی, آواز دینی ہے. اس بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے, دائیں کان میں کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ. تو نے اس زمین کے اوپر صلاۃ کو قائم کرنا ہے, تو نے اس زمین کے اوپر امن کو قائم کرنا ہے, تو نے اس زمین کے اوپر منکرات کو ختم کرنا ہے. اے بچے, تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, تیرا فرض ہے کہ تو نے اس زمین کے اوپر ان بتوں کو توڑ کر اللہ کی حاکمیت کو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منوانا ہے. یہ تیری ذمہ داری ہے. یہ امت مسلمہ کی ہر بچے ہر جوان کی ذمہ داری ہے. میں یہ جوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا رہائیے, ان نوجوانوں کی اصلاح کرنے, اسلام کا مستقبل ہے آپ. اسلام کی نشات ثانیہ کہ حمد و ثنا آپ نے قائم کرنی ہے. خدا را فرقہ پرستی سے نکلیے, تعصب سے نکلیے, گروہ بندی سے نکلیے, آئیے عملی میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کو قائم کرنا. تو حی علی الصلاۃ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ نماز, آؤ نماز کی طرف. دوڑنا نہیں ہے, نماز کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے, بلایا جا رہا ہے. محبت سے, چاہت سے, شانتی سے, آشتی سے, پیس سے, پیار سے بلائے جا رہے ہیں. آؤ نماز کی طرف آؤ. آخر ذرا دیکھو تو نماز میں کیا ہے, آخر ذرا دیکھو رکوع سجود میں کیا ہے. یہ چار عناصر جو ہیں, یہ قیام کیا ہے, رکوع کیا ہے, قیدہ کیا ہے, سجدہ کیا ہے. یہ فلسفہ روحانیت ہے, یہ فلسفہ کائنات ہے, یہ فلسفہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کو سمجھنا ہے برادران اسلام. آپ آواز دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں. کس کو بلا رہے ہیں آپ؟ حی علی الصلاۃ کہہ رہے ہیں. دائیں طرف جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے, آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں آئیے نماز کی طرف. تو اس دعوت کو, یہ نماز کی اس دعوت کو, اشہد اللہ الہ الا اللہ کی اس تبلیغ کو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہاد کو اس زمین پہ قائم کرنے کے بعد پھر آپ اس زمین کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں. حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. برادران اسلام, عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 13واں عرس ہے. وقت بہت مختصر ہوتا ہے. آپ اس پروگرام کو سنیے اور امت کے ہر فرد تک پہنچائیے, تاکہ یہ جو فتنے کے دور میں, ان فرقوں کے دور میں, ان تعصب کے دور میں, اس تکفیر کے دور میں, اس دجالی سیاست کے دور میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق بن کر, حضور کی عقیدہ ختم نبوت کے سچے عاشق بن کر وعدہ تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے, خلافت علی منہاج نبوت کو قیام کے لیے جو ان پختونوں کا انتخاب کیا گیا ہے, ان قبائل کا انتخاب کیا گیا ہے, ہم اس پیغام کو امت کے ہر فرد تک پہنچا سکے. یہی ابن غازی کی کاوشیں ہیں, یہی میرے پیر و مرشد کا فرمان ہے. اللہ رب العالمین میرے اس کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.